بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنڈت لالا رام کاسی بنارس کے پنڈتوں میں سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر میں پنڈت لالا رام کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی کہ حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت لالا رام نے اپنی بیٹی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں مکمل پڑھ لیں۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کی بھی مہارانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اسنان کے لیے نکلتی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے کہ شنکلا دیوی حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں میں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہا قسم کا ایک عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت خراب کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کے ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کرندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو تاڑنے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کرندے نے آ کر خبر دی کہ سرکار آپ بلا وجہ پریشان ہیں، اپنے بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغہ ہو چکی ہے۔ سرکار اپنے پنڈت لالا رام جی کی بیٹی شنکلا کنول کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا نہیں۔ اپنے کرندے کی زبانی شنکلا کی حسن کی تعریف سن کر بوڑھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً اپنے کرندوں کو بھیج کر پنڈت جی کو حکم کیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بچی کی ڈولی سجا کر ہمارے محل میں پہنچا دیں۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کرندوں کی زبانی بوڑھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا صف ماتم بچ گئی۔ جس اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سجا کر زندہ نرخ میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہا کہ بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگا دیں، اپنی بچی کی عزت لٹنے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کے چراغ گل کر لیں۔ شنکلا نے منت سماجت کر کے اپنی بابو جی کو خودکشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے 1 مہینے کی مہلت لیجیے۔ اس سے کہیے کہ مہاراج ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی دل کے ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کی تو گویا من کی مراد ہی پوری ہو گئی۔ کہا پنڈت جی جائیے، تمہیں 1 ماہ کی مہلت ہے۔ مہلت ملتے ہی شنکلا نے اپنے باپ سے کہا بابو جی 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑے اور کمر بند اور پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے میں وہ چکی ہی نہیں رہے گی جس سے آٹے کو پیسا جا رہا ہے۔ وہ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کو مذکورہ تمام چیزیں پنڈت نے مہیا کیں۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک اندیکھے سفر کو روانہ ہوئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شنکلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دلی پہنچ گئی۔ جمعہ کا دن تھا اور بھارت کی راجدھانی دلی کے جامع مسجد میں نمازیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ عظام کی ڈولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی تھیں۔ ہر ایک شخص جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے جامع مسجد کی فرش پر آ بیٹھا تھا کہ اتنے میں آواز آئی سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھیے، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بھیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی۔ شنکلا نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سناتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا دیالو مہاراج میں ایک برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا آبگینہ ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف اب 1 دن رہ گیا۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ بوڑھے کوتوال کی آج خوشی کا دن تھا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ آج اس کے حرم میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بوڑھے نے اعلان کیا جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لوٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ تھا اور کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آئی مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بوڑھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا جو زمین پر روپے لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔
فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بوڑھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس اتار کر پھینک دیا۔ اب جب بوڑھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بوڑھے کا خون خشک ہو گیا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میری رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں زنجیر سے باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دو اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا دو۔ کوتوال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کو عبرت ناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلا دوں کھاؤں پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کے نماز کے لیے ایک جگہ کو صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے نماز ادا کی، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دھیرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام انصاف اور ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔